حي على الفلاح۔ آج ہم اس ویڈیو میں واقعہ ہرا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ واقعہ 63 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ یزید ابن معاویہ کے 3 سیاہ کارناموں میں سے ایک ہے۔ 61 ہجری میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی اور یہ اس کا پہلا سیاہ کارنامہ تھا اور دوسرا واقعہ ہرا تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل کی پلے لسٹ کربلا سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو ریاکشن مکہ اور مدینہ سے بھی آیا۔ مدینہ والوں نے بنو امیہ کو سائیڈ پہ کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یزید نے مدینہ کا حاکم عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو بنایا۔ یہ مدینہ آئے اور بات کی مگر مدینہ والے سخت ناراض تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ خود بھی یزید کے پاس جا سکتے ہو۔ پھر مدینہ سے ایک وفد آیا جس کے سردار عبداللہ بن حنظلہ تھے۔ یہ سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ اسی چینل کی پلے لسٹ صحابہ سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وفد میں منذر بن زبیر بھی تھے جو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان کا لیڈر عبداللہ ابن حنظلہ ہی تھا۔ جب دوبارہ یہ مدینہ واپس آئے تو حاکم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کسی صورت بھی یزید کو امیر المومنین نہیں مان سکتے، اور پھر مدینہ والوں نے عثمان بن محمد کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کو حاکم بنا دیا۔ مکہ والوں نے عبداللہ ابن زبیر کو حاکم بنا لیا۔ پھر یزید ابن معاویہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے مدینہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن مدینہ والے کسی صورت بھی مان نہیں رہے تھے، اور پھر یزید نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا، اور پھر اس نے عمر بن سعید کو فوج کے ساتھ بھیجا کہ تم طاقت کے زور پر ان سے بیعت لو۔ انہوں نے یزید کو صاف صاف انکار کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا لیکن اس نے بھی صاف صاف انکار کیا، اور پھر یزید نے مسلم بن عقبہ کو کہا۔ اس شخص کو تاریخ میں مسرف بھی بولتے ہیں۔ یہ شخص 12,000 کا لشکر لے آیا اور اس کو کہا گیا کہ 3 دن کا وقت دو، 3 دن میں اگر وہ مان گئے تو ٹھیک، ادروائز تم اپنا کام کرو۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار پہ ظلم کرنے والا، انصار کو ڈرانے والا، مدینے کو ڈرانے والا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ انصار والوں کو پہلے ہی ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم پر زیادتی ہوگی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملو۔ مدینہ والوں نے جواب دیا کہ یزید کی بیعت سے بہتر ہے کہ ہم لوگ مر جائیں۔ اس واقعہ کو واقعہ ہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقبہ کی فوج نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ کو ہرا کہا جاتا تھا۔ یہ مدینہ کے مشرق جانب واقع تھا۔ یزید نے فوج کو 3 دن کا ٹائم دیا اور ان سے کہا کہ اگر وہ 3 دن تک نہ مانے تو تمہارے لیے سب کچھ حلال۔ اس فوج نے 10,000 عوام الناس کو شہید کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا جب واقعہ ہرا ہوا۔ میں نے واقعہ ہرا کے بارے میں سنا، مدینہ والوں پہ ظلم ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات میرے دوست سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی جو کوفہ میں تھے، تو انہوں نے کوفہ سے بصرہ مجھے خط لکھا
اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پہلے ہی فرما دیا تھا اور ہم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ پھر مجھے تسلی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی فرما گئے تھے کہ تم لوگوں پر ظلم ہوگا۔ جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ زید بن ارقم کون ہیں؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کے لیے آیات کو نازل کیا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں اور ہم نے اس ویڈیو میں اس واقعہ کو بھی ڈسکس کیا تھا۔ آپ وہ ویڈیو اسی چینل کی پلے لسٹ صحابہ سیریز سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔